توبہ ما قبل کے سارے گناہوں کو مٹا دیتی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہوتا ہے جس طرح اس نے گناہ کیا ہوا ہی نہیں، بلکہ فرمایا ہم ان کے گناہوں کو بدل کے نیکیوں میں تبدیل کر دیتے۔ تو جب گناہ بدل کے نیکیوں میں تبدیل ہوئے تو جتنا بڑا گناہ گار تھا اتنا بڑا نیکوکار ہو گیا، کیونکہ سارے کے سارے گناہ تبدیل ہو کے نیکیوں میں آ گئے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کل قیامت کے دن ایک شخص اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا اور اللہ تعالیٰ اس کو نامہ اعمال دے گا اور فرمائے گا اسے پڑھ، تو وہ جب اپنے نامہ اعمال کو پڑھنے لگے گا تو جو بڑے بڑے گناہ ہوں گے تو اللہ سے شرم اور حیا کی وجہ سے وہ نہیں پڑھ پائے گا، تو چھوٹے چھوٹے گناہ پڑھتا جائے گا تو بڑے بڑے گناہوں کو نظر انداز کرتا جائے گا، چھوڑتا جائے گا۔ تو جب وہ سارے گناہ پڑھ لے گا تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا بندے یہ جو تو نے جتنے گناہ پڑھے ہیں نا میں نے سب کو بدل کے نیکیوں میں تبدیل کر دیا۔ تو وہ جھٹ بولے گا اے میرے رب ابھی تو بڑے بڑے گناہ رہتے ہیں، وہ تو میں نے ابھی پڑھے ہی نہیں۔ فَضَحِكَ النَّبِيُّ حَتَّى بَدَتْ أَنْيَابُهُ، حضور اتنا مسکرائے کہ حضور کی داڑھی نظر آنے لگی، کہ پہلے گناہ چھوڑتا جاتا تھا لیکن جب کہا کہ یہ تیرے بدل کے نیکیوں میں تبدیل کر دیے تو وہ کہتا مالک میرے تو ابھی بڑے بڑے گناہ رہے۔ اللہ تعالیٰ گناہوں کو بدل کے نیکیوں میں تبدیل کرتا ہے، تو جتنا بڑا گناہ گار ہوا اتنا بڑا نیکوکار ہوا، اور یہ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ اگر سمندروں کی جھاگ سے بھی زیادہ گناہ ہے، رب کہتا ہے میری چوکھٹ پہ آؤ تو صحیح، دامن پھیلاؤ تو صحیح، میری دہلیز پہ آؤ تو صحیح، میں تمہارے سارے گناہ معاف کر بلکہ بدل کے نیکیوں میں تبدیل کر۔ توبہ کی شرائط 3 ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ جو گناہ کیا ہے اس پر ندامت، دوسرا یہ ہے کہ اس کو ترک کرنے کا پختہ عزم مصمم، اور تیسری چیز یہ ہے کہ آئندہ اس کو کبھی بھی نہیں کروں گا۔ اگر یہ 3 شرطوں کے ساتھ کوئی اللہ کے حضور حاضر ہو جاتا ہے تو وہ سچی توبہ ہے۔ لیکن محض کسی مجلس کے اندر توبہ توبہ پکار اٹھے، جس طرح وہ گاڑی والا ایکسیڈنٹ دیکھتا ہے تو رکتا ہے، 5 لاشیں گری ہوئی ہیں تو وہ ٹیپ بھی بند کر دیتا ہے، سارے بس والے توبہ توبہ پکارنے لگ جاتے ہیں، 1.5 کلومیٹر کے بعد پھر دوبارہ وہ بٹن دبا دیتا ہے اور پھر وہی گانے اور وہی غلیظ چیزیں اور پھر معمول کی زندگی۔ ایسی توبہ نہیں ہے۔ توبہ یہ ہے کہ ما قبل کے جو اعمال ہیں ان سے ندامت پیدا ہو اور ان کو ترک کر دیا جائے اور آئندہ عزم مصمم رکھا جائے، تو اللہ تعالیٰ جل شانہ سچی توبہ کو قبول کرتا ہے اور پھر توبہ کرنے والے کے ما قبل کے سارے گناہ مٹا کے نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے۔ اللہ جل شانہ مجھے بھی آپ کو بھی سچی توبہ کی توفیق سے مالا مال فرمائے اور زندگی کی ایک ایک ساتھ اپنے دین کے لیے گزارنے کی توفیق دے۔ خاتون حضور کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے بدکاری سرزد ہو گئی ہے اور میرے پیٹ میں بچہ ہے، اور میں چاہتی ہوں کہ آخرت کی سزا کی بجائے دنیا کے اوپر اس کی سزا مجھے دے دی جائے تاکہ میں پاک ہو جاؤں اور صاف ہو جاؤں، کیونکہ آخرت کی سزائیں بہت سخت ہیں۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے جبریل امین سے ایک دن پوچھا تھا مجھے جہنم کے عذابوں کا ذکر سناؤ، تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہلکا ترین عذاب یہ ہے کہ جہنمی کے پاؤں میں آگ کے جوتے رکھے جائیں گے، باقی اس کے پورے بدن پہ آگ نہیں ہوگی، صرف آگ کے جوتے اس کو پہنائے جائیں گے، لیکن اس کی حدت، گرمی اور شدت اتنی ہوگی یغلی منہما دماغہ، اس کی شدت سے اس کا دماغ پگھل کر ناک اور کانوں کے ذریعے سے باہر آنا شروع ہو جائے۔ یہ سب سے ہلکے عذاب کی کیفیت ہے، اور جو عذاب سخت ہیں اللہ یاز باللہ، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے ثم لا يموت فیہا ولا یحیا، اس بڑے عذاب کا ذکر کیا جو جہنمیوں کو دیا جائے گا، فرمایا اس عذاب کی کیفیت یہ ہوگی بندہ نہ جیے گا نہ مرے گا۔ جیے گا اس لیے نہیں کہ آگے اور پیچھے دائیں اور بائیں آگ ہی آگ ہوگی، تو اس آگ میں جینا کو جینا تو نہیں ہوگا، اور مرے گا اس لیے نہیں کہ موت کو موت آ چکی ہوگی۔ تو وہ کتنا سخت عذاب ہوگا الیاذ باللہ کہ ہلکے ترین عذاب کی کیفیت یہ ہے کہ پاؤں میں آگ کا جوتا اور دماغ پگھل کے ناک اور کانوں کے راستے سے باہر آ جائے۔ تو اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے اوپر حد جاری کر دیجئے، اور اس نے کہا کہ میرے پیٹ میں جو ہے وہ بچہ ہے
اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا جاؤ جب بچہ پیدا ہو تو پھر آنا. وہ چلی گئی. تو جب بچہ پیدا ہوا تو گود میں اٹھائے پھر حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ یہ ہے بچہ جو میں نے گناہ کیا تھا، بدکاری کی تھی، آج یہ اس کی نشانی ہے. تو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ اسے لے جاؤ اور اسے دودھ پلاؤ، اور جب یہ کچھ کھانے پینے لگ جائے گا تو پھر آنا. کچھ دنوں کے بعد وہ دوبارہ حاضر ہوئی اور اس نے اس بچے کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا دیا ہوا تھا اور عرض کی یا رسول اللہ دیکھ لیجئے اب یہ روٹی کھانے لگ گیا ہے. اللہ اکبر. تو اللہ کے محبوب نے فرمایا انہیں لے جاؤ اور جا کے انہیں سنگسار کر دو. اس کی یہ حد بنتی تھی، اس کو سنگسار کیا اور اس نے خود یہ سزا اپنے لیے قبول کی. تو یہ بات ذہن نشین کیجئے کہ یہ وہ لوگ تھے کہ جن سے کبھی کوئی گناہ سرزد ہو جاتا تو وہ جلد توبہ کرتے، اور اس کی بڑی سے بڑی حد اور سزا بھی ہوتی تو وہ بھی کاٹنے کے لیے تیار ہو جاتے. میں اور آپ دیکھیں کہ ہماری زندگی میں اگر گناہ ہیں اور ہمیں سچی توبہ کی توفیق بھی نصیب نہیں ہے اور آئندہ نہ کرنے کا عزم مصمم ہو، پکا ارادہ ہو کہ یہ گناہ زندگی میں دوبارہ نہیں کروں گا، الگ بات ہے کہ پھر دوبارہ اس سے سرزد ہو جائے. لیکن جب وہ توبہ کر رہا ہو تو اس وقت اس کا پختہ عزم ہو اور اس کے دل کے کسی گوشے میں نہ ہو کہ چلو میں توبہ کر لیتا ہوں اور پھر ہو گیا تو پھر کر لوں گا. پکا عزم ہو کہ دوبارہ یہ گناہ نہیں کروں گا. اور اگر زبان سے توبہ توبہ کر رہا ہو اور دل میں ہو کہ ٹھیک ہے یہ تو صبح بھی مجھ سے عمل بد سرزد ہونا ہے، تو اللہ تعالیٰ سے یہ مذاق کرنے والی بات ہے. اور اللہ تعالیٰ سے جو مذاق کرتا ہے وہ کہاں کھڑا ہے وہ خود سوچ لے. وہ کیا کسی نے کہا تھا کہ توبہ کی پھر توبہ کی پھر توبہ کر کے توڑ دی، میری اس توبہ پہ توبہ 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 کر اٹھی. تو ایسی توبہ نہیں ہے کہ جو رسماً کسی مجلس میں چلے گئے، کسی اجتماع میں چلے گئے تو سب لوگوں نے توبہ توبہ کی تو وہ بھی توبہ توبہ کرتا رہا، لیکن اس کا عزم مصمم پختہ ارادہ نہیں تھا گناہوں کو چھوڑنے کا. تو یہ توبہ نہیں، یہ مذاق ہے. حکم کی مخالفت